جب یہ سب سے اعلیٰ ترین ہے، افضل ترین ہے اور سب سے پہلے نمبر پر ہے، کل قیامت کے دن حدیث پاک بتاتی ہے کہ نماز کے بارے میں حساب پہلے ہوگا۔ جب اعمال میں دنیا کے اندر اعمال میں پہلا نمبر، پہلا درجہ نماز کا ہے، کل قیامت کے دن اعمال کے حساب میں سب سے پہلا حساب نماز کا ہی ہوگا۔ اول ما يحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ کل قیامت کے دن جب اعمال کا حساب لیا جائے گا، قیامت کے دن سب سے پہلے اعمال میں نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز اچھی نکلی اور نماز کے حساب میں وہ کامیاب ہو گیا تو باقی اگلے مرحلوں میں بھی وہ کامیاب ہوتا چلا جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ نماز کے حساب میں پھنس گیا، ناکام اور نامراد ہو گیا، تو پھر اگلے مرحلوں میں آگے کے جو مراحل ہیں ان مرحلوں میں حساب و کتاب کے مراحل میں وہ پھنستا چلا جائے گا۔ اسی لیے تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لا دین لمن لا صلاۃ لہ، کہ اس شخص کا کوئی دین نہیں، اس کی زندگی میں دین ہی نہیں، وہ اپنے آپ کو دیندار نہیں کہلا سکتا جس شخص کی زندگی میں نماز نہ ہو۔ لا دین لمن لا صلاۃ لہ انما موضع الصلاۃ من الدین کموضع الراس من الجسد، کہ نماز کا درجہ اور مقام و مرتبہ دین میں ایسا ہے جیسا کہ انسانی بدن میں سر کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ جس طرح سر کے بغیر انسان نہیں ہو سکتا، اس کو انسان نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک اسی طرح نماز کے بغیر کوئی شخص دیندار نہیں کہلا سکتا۔ جس شخص کی زندگی میں نماز نہیں ہے، چاہے وہ روزے پر روزے رکھے، حج پر حج کرے، ہر سال کئی عمرے کر لے، صدقات اور خیرات کا پورا اہتمام کرے اور زکوٰۃ کا خوب اہتمام کرے، والدین کا اطاعت گزار ہو، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے والا ہو، لیکن اگر زندگی میں نماز نہیں ہے، حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ دیندار نہیں ہے، اس شخص کی زندگی میں دین ہی نہیں ہے۔ جس طرح اگر انسان کا پورا بدن موجود ہے، اس کے دونوں ہاتھ بھی ہیں، اس کے دونوں پیر بھی ہیں، دل اور گردہ بھی ہے، جگر بھی ہے، لیکن اگر سر نہیں ہے اس کو کوئی انسان نہیں کہہ سکتا۔ ٹھیک اسی طرح اگر زندگی میں سارے اعمال خیر ہوں، نماز نہیں پڑھتا تو وہ لاکھ اچھے عمل کے باوجود حدیث کی روشنی میں وہ دیندار نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اپنے گورنروں کو خط لکھا۔ خط میں لکھتے ہیں ان اہم امرکم عندی الصلاۃ فمن حفظها وحافظ علیها حفظ دینہ ومن ضیعها فهو لما سواها اضیع۔ یہ خط کے الفاظ ہیں، حاصل یہ ہے کہ میرے نزدیک تمہارے تمام کاموں میں، تمام امور میں سب سے اہم ترین امر نماز ہے۔ کہ گورنر ہو تم لوگ، گورنری کی ذمہ داریاں ہیں، اس عہدے کے لوازمات ہیں، اس عہدے کے فرائض ہیں، لیکن ان تمام فرائض میں، ان تمام ذمہ داریوں میں، ان تمام لوازمات میں، ان تمام ضروری کاموں میں سب سے اہم، سب سے اعلیٰ اور سب سے ضروری کام نماز ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جو نماز کی پابندی کرے گا وہ اپنے دین کو بچا لے گا،
جو دین کا محافظ، جو نماز کا محافظ ہوگا وہ اپنے دین کا محافظ ہو جائے گا، اور جس نے نماز کو ترک کر دیا وہ دین کے دیگر شعبوں کو بھی ضائع کرنے والا ہوگا۔ ازیا فرمایا کہ اگر نماز کا اہتمام نہیں کرتا ہے تو وہ دین کے دیگر شعبوں کو بھی ضائع کرنے والا ہوگا۔ حضرت عمر نے اپنے گورنروں کو خط میں یہ لکھا تھا۔ اندازہ لگائیں کہ گورنری کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، فرائض ہوتے ہیں، لیکن فرمایا کہ وہ سارے بعد کے کام ہیں، پہلا کام نماز کا اہتمام ہے۔ نسائی شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من فاتتہ صلاۃ فکأنما وتر اہلہ ومالہ، کہ جس شخص کی ایک نماز فوت ہو گئی گویا کہ اس کا مال و دولت اور اس کے گھر والے اس سے چھین لیے گئے۔ اندازہ لگائیں کہ ایک نماز کا فوت ہونا، چھوڑنا نہیں، حدیث کے الفاظ میں فاتتہ کا لفظ ہے کہ چھوٹ گئی نماز، بھولے سے آدمی نماز کے وقت سوتا رہ گیا، کسی نے بیدار نہیں کیا، جگایا نہیں، یا نماز ہی کو بھول گیا، کسی کام میں اتنا مشغول ہو گیا کہ نماز کا وقت ختم ہو گیا، تب اس کو خیال آیا، تو گویا کہ یہ بھی نماز کا فوت ہونا ہے، ہو گئی نماز فوت۔ حدیث بتاتی ہے کہ اگر کسی کی نماز انجانے میں فوت ہو گئی، ایسا ہے نقصان کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے، کہ اس کا سارا مال، اس کی ساری دولت، اس کے سارے بچے، ساری بچیاں اور اس کی گھر والی اس سے لے لیا گیا۔